پی ٹی وی نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست میں ہوں احمد قریشی۔ آج جو ٹی ایل پی جو تنظیم کے حوالے سے جو کوریج چل رہی ہے اس پہ تھوڑی سی ہم نظر ڈالیں گے، تھوڑی سی ہم ایک اور ایشو پہ ڈالیں گے جو کہ ابھی پاکستانی میڈیا میں انفارچونیٹلی کور نہیں ہو رہا لیکن ہونا چاہیے۔ ایک پاکستانی شہری کا ایکسٹرا جوڈیشل قتل بھارتی فوج کے ہاتھ، جو 17 سال بھارتی جیل میں رہا ہے، اس پہ بھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن جس بات سے میں ابھی سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ لاکھوں پاکستانیوں کے لیے بہت اہم ہے، ایک ایسی سہولت جو وزارت خارجہ حکومت پاکستان، وزیر اعظم صاحب کی جو ڈائریکشنز ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے منسٹری آف فارن افیئرز نے ایک فیسلٹی جو ہے جس کا نام ہے فارن منسٹر پورٹل وہ لانچ کیا ہے، اور اس کی لانچنگ کی سرمنی جو ہے آپ سے چند گھنٹے پہلے دفتر خارجہ میں ہوئی ہے، یا آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایپ ہے، ایک ویب سائٹ، ایک باقاعدہ ایک آن لائن پلیٹ فارم لانچ کیا گیا ہے، اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے خود لانچ کیا ہے۔ یہ دفتر خارجہ کی تقریب کے کچھ مناظر ہیں، اب سے کوئی 3-4 گھنٹے پہلے کی بات ہے، اور یہ بہت اہم اس لیے ہے کہ پاکستان، لاکھوں پاکستانی جو گلف میں ہیں، لاکھوں پاکستانی جو نارتھ امریکہ میں ہیں، لاکھوں پاکستانی جو یورپ میں ہیں، اوورسیز پاکستانیز، بیرونی مقیم جو پاکستانی شہری ہیں، ان سب کے لیے براہ راست ایکسیس ایک طرح سے ایکسپیڈائٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ اس پہ تھوڑی سی بات کر کے پھر میں ذرا یہ جو کل اور پرسوں کے جو واقعات ہوئے ہیں اور مذاکرات جو ہوئے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی کرائسس جو ہے وہ ختم کی گئی ہے، اس حوالے سے ایک اہم بات میں آپ کو دکھانے بھی جا رہا ہوں اور بتانے بھی جا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا، ایک پاکستانی شہری جس کا قتل ہوا ہے بھارتی فوج کے ہاتھوں، اور جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور وہ جھوٹ انڈین آرمی کا جو وہ جھوٹ ہے وہ ہم نے پکڑ لیا ہے، وہ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اس پہ بات کرتے ہیں، یہ جو ایپ لانچ ہوئی ہے، اور اس حوالے سے میں ابھی مجھے تھوڑی دیر میں، بلکہ ابھی شاید جوائن کر چکے ہیں جناب عاصم افتخار احمد صاحب جو کہ ترجمان ہے دفتر خارجہ کے۔ عاصم صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی جی، شکریہ جی، بہت بہت شکریہ عاصم صاحب، آپ نے جوائن کیا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ شروع کرنے سے پہلے بس میں ایک کلپ اپنے ناظرین کو دکھانا چاہ رہا ہوں جہاں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے انٹروڈیوس کیا ہے یہ سہولت ان لاکھوں پاکستانیوں کے لیے جو ملک کے باہر رہ رہے ہیں۔ یہ کلپ دیکھیں۔ اس وقت ایز آئی اسپیک ٹو یو ہم 85 ممالک کے ساتھ وی آر ورچولی کنیکٹڈ، اور ہمارے 114 مشنز ہیں جہاں ہماری رسائی ہو چکی ہے بتدریج۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ جو ہم اپنی رسائی اس کو اور بہتر کریں، اور اس وقت میری اطلاع کے مطابق 187 ممالک کی جو ڈائسپورا ہے وہ بھی they are tuned in اور through they are virtually connected، اور وہ ہماری گفتگو سن بھی رہے ہیں، ہمارا پیغام ان تک پہنچ بھی رہا ہے، اور جو ہمارا آبجیکٹو ہے، مقصد ہے اس ایف ایم پورٹل کو لانچ کرنے کا، یہ جو ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے، یہ میں لائیو سٹریم ہو رہا ہے، ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ ایک سہولت ہے جو حکومت پاکستان نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق آپ تک ہم نے آپ کی خدمت کے لیے، اور جو ہماری سروس ڈیلیوری ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہم نے لانچ کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس سے ہم آپ کی بہتر خدمت کر سکیں گے۔ بالکل، تو یہ سہولت جو ہے وہ لانچ ہوئی ہے۔ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے، انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، ہمارے بہت سارے ویورز جو ہیں وہ بیرونی ملک مقیم پاکستانی بھی ہیں، تو مجھے اس وقت میرے ساتھ ابھی ٹیلی فون پہ ہیں عاصم افتخار احمد صاحب، ترجمان دفتر خارجہ۔ عاصم صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا، اور فنکشن میں آپ بھی تھے آج دوپہر کو، تو یہ تھوڑا سا پہلے بتائیں گے کہ یہ بیسکلی ایپ ہے، ویب سائٹ ہے، اور یہ کیسے آپریٹ ہوگی؟ جی، تھینک یو احمد۔ جیسا کہ آپ نے بھی بتایا اور فارن منسٹر کو بھی ہم سن رہے تھے، یہ ایپ فارن منسٹرز پورٹل اس کا نام ہے، اور یہ فارن منسٹر صاحب نے آج اس کو لانچ کیا ہے۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ آئیڈیا جو ہے بیسکلی جو ہم نے جون 2021 میں اس کو اناؤنس کیا تھا،
اور اس کے تحت ایک پائلٹ پروجیکٹ پہلے شروع کیا تھا جس کے اندر 5 مشنز تھے جہاں پہ زیادہ پاکستانی ہیں، بارسلونا، دبئی، جدہ، لندن اور نیو یارک. اور پھر اس سے سیکھتے ہوئے یہ اب اس کو پورا ایکسپینڈ کر دیا گیا، جیسے کہ فارن منسٹر بھی بتا رہے تھے. 114 ملکوں مشن جو ہمارے ہیں وہ لنک ہیں اس ایپ کے تھرو، اور یہ 187 ملکوں کو کور کرتے ہیں. اور اس کا بیسک مقصد جیسا کہ فارن منسٹر نے بھی بتایا 2 ہیں. ایک تو یہ کہ فیسیلیٹیٹ کرنا پاکستانی ڈائسپورا کو ان کی جو ایکسیس ہے ٹو دی پاکستانی مشنز ابراڈ، اور دوسرا ہے ٹو امپروو دا کوالٹی آف سروسز. اور اس میں دی آئیڈیا از ٹو میک بیسٹ یوز آف ٹیکنالوجی اینڈ ڈیجیٹلائزیشن. تو پاکستانی جو ہمارے باہر ہیں، جیسے کہ فارن منسٹر نے بھی آج دوبارہ بتایا، آپ پرائم منسٹر کو کئی دفعہ آپ یہ سن چکے ہیں، پرائم منسٹر ہمیشہ اس بات کے اوپر زور دیتے ہیں کہ پاکستانی جو باہر ہیں وہ ہمارا ایک بڑا اثاثہ ہیں. دے آر ون آف دا گریٹسٹ ایسیٹس آف پاکستان. تو یہ ان کی سہولت کے لیے ہے. تو آصم صاحب ایک چیز مجھے بتائیں کہ یہ اب جو ایپ ہے جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ براہ راست ایک طرح سے مطلب جو بیرونی ملک مقیم پاکستانی ہیں جس ملک میں بھی ہیں وہ اپنے سفارت خانے سے رابطے میں تو ہیں ہی آلریڈی، تو ان کے پاس ایک ایڈیشنل فیسیلیٹی آ گئی ہے کہ وہ ڈائریکٹ منسٹری آف فارن افیئرز اسلام آباد میں یہاں پہ ایک کوئی سیل یا کوئی ڈیسک قائم ہوگا جو پھر وہ جو رابطے یا کمیونیکیشن جو پاکستانی کر رہے ہوں گے ان کی کیسز کو لے کے پھر وہ آگے فارورڈ کرے گا متعلقہ ایمبیسیز کو. کیسے کام چلے گا یہ پورا ایک فریم ورک ہے جو اس ایپ کو جب آپ کھولتے ہیں پھر اس میں آپ لاگ ان کرتے ہیں تو اس سے پھر وہ اٹ بیکمس کلیئر. بیسک آئیڈیا اس کا یہ ہے کہ جو جس طرح فارن منسٹر بھی آج بتا رہے تھے کہ لاکھوں پاکستانی موجود ہیں باہر، اور فزیکلی بھی اور ٹائم فریم میں بھی یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ وہ تمام کے تمام کو پاکستانی مشنز، ایمبیسڈرز اور آفیسز ان کو ایکسیس کر سکیں. اور دوسرے طریقے ہیں، ای میل سے کرتے ہیں، فون سے کرتے ہیں، ای کچہری بھی ہو رہی ہے. لیکن یہ ایک ایپ ہے جو کہ یوز کرتی ہے ڈیجیٹلائزیشن کو. اس میں جو ان کی کمپلینٹس ہیں، کوئریز ہیں، جو فیڈ بیک ہے، وہ they can log in, they can put in their complaint, it will be monitored by the missions and also by people here in the foreign ministry. اور پھر اس کا ایک پروسیس ہے جس کے اوپر within certain time frames اس کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے، اس کا جواب دینا ہے اور ان کو سیٹسفائی کرنا ہے. This is something on the lines of what you have as the Pakistan Citizens Portal, but this is specific to Ministry of Foreign Affairs. اس میں ٹائم فریم کیا ہے عاصم صاحب؟ جو ہے جیسے کمپلینٹ لانچ ہو گئی ہے تو کیسے ٹائم فریم رکھا گیا ہے، اس کا کیسے متعین کیا گیا ہے؟ اس کے مختلف ٹائم فریمز ہوں گے جی، جب یہ اس کی ڈیٹیل جو ہے اس میں ایپ میں ہے، اور ڈپینڈنگ آن دی کمپلینٹ اینڈ یو نو دی کوسچن دیٹ ہیو بین ریزڈ، اس کے اندر اس ٹائم فریم کے اندر اس کو حل کرنا ہوگا، اس کو ایڈریس کرنا ہوگا، اور پھر اس کے اوپر باقاعدہ رپورٹنگ ہوگی. ونڈرفل. اور یہ جو ہے لانچ ہو گئی ہے، اٹس آپریشنل رائٹ ناؤ، یعنی ہم جو اس وقت بات کر رہے ہیں عاصم صاحب تو اس وقت یہ ایپ آپریشنل ہے، کام کر رہی ہے. It has been launched today and it is operational, اور 114 missions are on board. ونڈرفل. اور یہ تو بڑا زبردست کام ہوا ہے. یہ تو مطلب آپ ساری منسٹری اور پھر آپ کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ جو ہے، اور بڑا کام ہوا ہے اس عرصے کے اندر جو ہے پچھلے 2-3 سالوں میں آئی ٹی کے حوالے سے. اور فارن منسٹری جو ہے پہلے بھی بہت ہمیشہ متحرک رہی ہے اور خاص طور پہ اب جو ہے آئی ٹی کے استعمال سے مزید متحرک ہو گئے ہیں. عاصم صاحب میں بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے وقت نکالا. امید ہے کہ ہم آپ، کیونکہ یہ پہلا موقع ہے کہ ہم آپ سے انٹریکٹ بھی کر رہے ہیں ٹی وی پہ، آپ کو بھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، کچھ ہفتے ہی ہوئے ہیں، تو میں آپ کو یعنی ویلکم بھی کرتا ہوں اور امید ہے کہ ہم آپ کو اپنی اسکرین پہ زیادہ دیکھیں گے آئندہ دنوں میں اور ہفتوں میں. تھینک یو سو مچ احمد. تھینک یو ویری مچ عاصم صاحب. عاصم افتخار احمد صاحب، ترجمان دفتر خارجہ، ہمارے ساتھ تھے، اس پہ ایپ پہ بات کر رہے تھے. اور یہ جو فنکشن ہوا ہے آج، میں آپ کو بتاؤں، یہاں پی ٹی وی نیوز کی ہماری جو سینئر کورسپونڈنٹ ہیں جو منسٹری آف فارن افیئرز کو کور کرتی ہیں، نمرہ سہیل میرے ساتھ ہے، یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. نمرہ تھینک یو ویری مچ، آپ نے آ کے وہ رپورٹ بھی بنائی، وہ ابھی خبر نامے میں چلے گی ہمارے پروگرام کے بعد. اچھا، میں اور آپ بات کرنے سے پہلے
میں ناظرین کو دکھانا چاہ رہا ہوں وہ جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے منسٹری فارن افیئرس کا، انہوں نے ایک پرومو ٹائپ چھوٹی سی ویڈیو میرے خیال میں سوشل میڈیا کے لیے تیار کی ہے، وہ بھی پروڈیوسر صاحب اگر آپ لگا دیں تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، یہ تو لمبی وہ ہے، پروموشن ہے، منسٹری نے بنائی ہے، اچھی چیز ہے یہ، آپ نے دیکھی ابھی نمرہ۔ تو یہ فنکشن میں آپ تھیں آج، تو وزیر خارجہ صاحب نے تو خیر کافی لمبی بات کی تھی، ہم نے تو ایک چھوٹا سا کلپ دکھایا ہے۔ تو یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے وہاں پہ؟ میرے خیال میں کافی سینئر سب بیٹھے ہوئے تھے منسٹری کے جو ہیں۔ جی، منسٹری آفیشلس جو ہیں وہ سینئر لیول پہ ان کی اٹینڈنس تھی، فارن منسٹر صاحب خود تھے، اور آج جو یہ لانچ آن لائن بھی لوگ تھے میرے خیال میں، آن لائن جو پاکستان کے ڈفرینٹ مشنز ہیں وہ آن لائن انہوں نے جوائن کیا ہوا تھا، جو ڈفرینٹ امبیسڈرز ہیں اور جو ڈفرینٹ کاؤنسل جنرلز ہیں وہ آن لائن ان کی شرکت تھی۔ تو اٹ واز آن دا ہول ایک اچھی خاصی ایک ایسی تقریب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک ایسی لانچ ہے جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو ایک ویژن ہے کہ جو ہمارے بیرون ممالک میں مقیم پاکستانی ہیں ان کے کمفرٹ کے لیے اور ان کی سروسز، ان کے لیے جو سروسز بنائی گئی ہیں، ان کا ایک مشن تھا کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، کیونکہ وہ بہت سارے آپ جانتے ہیں ایسے چیزیں ہیں جس میں ان کو شکایات ہو جاتی ہیں، ان کے مسائل کا جو ہے وہ فوری حل نہیں ملتا، ان کو ویٹ کرنا پڑتا ہے، بہت سارے پراپرٹی کے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو کہ ڈیلے میں اور پینڈنگ میں چلے جاتے ہیں، ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں، تو وہ ان ساری چیزوں کے لیے سہولت دینے کے لیے یہ جو ایف ایم پورٹل ہے یہ لانچ کیا گیا ہے۔ اور اس کا جس طرح ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا بھی کہ اس کا ایک پائلٹ پروگرام تھا جو کہ 5 ممالک سے جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا۔ آپ بتا رہی تھی آپ مجھے بھی پروگرام سے پہلے کہ وہ پچھلے سال شروع کیا گیا، یہ جون میں یہ پہلے جو ہے یہ ہوا تھا، اس سے کچھ مہینے پہلے تو یہ لانچ کیا گیا تھا ایز اے پائلٹ پروگرام اسی سال۔ جی، اب یہ جو ایف ایم پورٹل ہے یہ تمام کے تمام 114 مشنز میں ہے، اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ 187 جو ممالک ہیں دنیا میں اس میں پاکستان کا ڈائسپورا ہے، لیکن ہر جگہ پاکستان کے مشنز نہیں ہیں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں جہاں پہ پاکستان کے مشنز نہیں ہیں وہاں ہم لوگوں کو خود جو ہے وہ دے ہیو ٹو ٹیک 187 ممالک میں ڈیاسپورا ہے پاکستان کا، 187، جس میں لیکن جو یہ جہاں مشنز ہیں ہماری وہ 114 ہیں، 114 ہیں، تو ان کی ڈائریکٹ رسائی جو ہے وہ ان 114 مطلب جو قریب ترین جو ان کو پڑتا ہے ان مشنز کے ساتھ آ جائے گی اس پورٹل کے لانچ کے بعد۔ تو اٹ مینس کہ دے آر ڈائریکٹلی کنیکٹڈ فار کہ وہ اپنے مسائل جو ہیں وہ بتا سکیں، اپنی شکایات جو ہیں وہ سنا سکیں، یا ان کے جو بھی تاثرات ہیں کسی بھی مسئلے کے حوالے سے وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں منسٹری سے، اور ان کا ایک آبویسلی ٹرن اراؤنڈ ٹائم ہوگا جو کہ آگے جا کے ڈیٹیلز ہمیں پتہ چلیں گی، وہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر ان کے مسائل جو ہیں۔ اور یہ سٹیزن جو جیسے پرائم منسٹر کا پورٹل ہے یہ اسی طرز پہ بنایا گیا ہے، یہ اسی طرز پہ ہے، اور یہ بس یہ منسٹری فارن افیئرز منسٹری کا ہے اور یہ ایکسکلوسیو ہے فارن منسٹری کا، لیکن جس طرح سے وہاں پہ شکایات کا اور مسائل کا ازالہ کیا جاتا ہے اسی طرح یہاں پہ بھی کیا جائے گا۔ اچھا نمرہ، آپ تو منسٹری فارن افیئرز کور کر رہی ہیں، آپ جانے سے پہلے میں آپ سے یہ سوال پوچھ لوں کہ آپ آئی ٹی جو ہے ڈپارٹمنٹ اور جو یہ آن لائن ویب منسٹری فارن افیئرز پبلک ڈپلومیسی، ٹویٹر اکاؤنٹس چل رہے ہیں، فیس بک پیجز چل رہے ہیں، بڑا روبسٹ جو ہے پبلک ڈپلومیسی کا کام ہو رہا ہے اس وقت منسٹری فارن افیئرز میں۔ تو یہ تو آپ نے ابھی آپ کے سامنے ہی میرے خیال میں 2-3 سال کے اندر جو ہے یہ چیزیں ایک دم سے پک ہوئی ہیں، ویسے تو یہ ہمیشہ سے تھیں، اور جب سے آئی ٹی اور ویب سائٹ اور آن لائن کا کام ہو رہا ہے تو یہ چیز، ویسے آپ لوگ ایز جرنلسٹ جو ہیں جو کور کر رہے ہیں منسٹری فارن افیئرس کو، یہ چیز نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ آئی ٹی کا جو کام عمل دخل ہو گیا ہے ڈپلومیسی میں؟ چونکہ میں فارن منسٹر اور فارن افیئرس کی ایکٹیویٹیز کو، فارن آفس کو کور کرتی ہوں، تو ایک چیز جو میں نے نوٹ کی تھی، ہمارے جو ایف ایم ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، ان کا ٹیکنالوجی پہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ
دھیان جاتا ہے, فوکس ہے ان کا, کیونکہ ہی بلیوز کہ جس طرح انہوں نے اپنی اسپیچ میں بھی یہ کہا تھا کہ ایک امبیسڈر کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ اتنے سارے ڈائسپورا, لاکھوں کے قریب پاکستانی ہے, اتنے سارے لوگ کی شکایات سن سکیں ارسپیکٹو کہ ای کچہری بھی چل رہی ہے اور بہت سارے پروگرامز چل رہے ہیں. تو ان کا جو ہے وہ ٹیکنالوجی پہ کو بروئے کار لانے کے لیے ہمیشہ سے ایک فوکس جو ہے وہ نظر آتا رہا مجھے, اور جو کہ آج پی ایم پورٹل کے حوالے سے ہم نے دیکھ بھی لیا کہ انہوں نے یہ لانچ کیا ہے, اور آگے جا کے یہ ہمارے جو بیرون ممالک میں مقیم پاکستانی ہیں ان کی شکایات کا جو ہے وہ ازالہ ہوگا اچھا اس جو ہے سے. بالکل نہیں, اٹس اے گریٹ تھنگ, اور آپ کی بھی رپورٹ بھی ہم دیکھیں گے خبر نامے کے اندر اس کے بعد جو ہے. اور تھینک یو ویری مچ نمرہ سہیل جو کہ پی ٹی وی نیوز کی اسپیشل کارسپونڈنٹ ہے, وزارت خارجہ کو کور کرتی ہیں. بہت شکریہ نمرہ, اور عاصم افتخار صاحب کا بھی. اور آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے, میں ایک بریک لے رہا ہوں, میں واپس آؤں گا. ہم جو پچھلے 1-2 دن کے جو واقعات تھے انفارچونیٹ, جو اب امید ہے کہ وہ حل کی طرف نکل پڑے ہیں, اس پہ ایک کوئک نظر ڈال کے ہم کشمیر میں ایک پاکستانی شہری کا بھارتی فوج نے قتل کیا ہے, پھر بھارتی میڈیا نے اس پہ جھوٹ بولنے کی کوشش کی, ہم نے وہ جھوٹ پکڑا ہے, وہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں. وقفے کے بعد ملتے ہیں, میرے ساتھ رہیے. ملک بھر میں ڈینگی وائرس پھر سے سر اٹھانے لگا ہے, اس لیے احتیاط لازم ہے. ڈینگی کی علامات میں تیز بخار, جلد پر خارش, جسم پر سرخ دھبوں کا نمودار ہونا, آنکھوں, سر اور جوڑوں میں درد محسوس ہونا, ابکائیاں اور قے ڈینگی بخار کی علامات ہیں. اگر کسی شخص میں علامات پائی جائیں تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے. ڈینگی سے بچاؤ. ڈینگی بخار سے بچاؤ کے لیے شہری احتیاطی تدابیر کرتے ہوئے گھروں میں مچھردانی کے علاوہ مچھر مار سپرے اور لوشن کا استعمال کریں, جبکہ ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں, پانی کو کھلی جگہ پر جمع نہ ہونے دیں. ڈینگی سے بچاؤ, احتیاط اپناؤ. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ریاست, ہم لائیو ہیں پی ٹی وی نیوز کے اسٹوڈیو سے اسلام آباد سے, اور میں بھی ایک پاکستانی شہری کا جو قتل ہوا ہے بھارتی فوج کے ہاتھوں, اور اس پہ جھوٹ بولا گیا ہے, اور اس پہ بھارتی فوج اور بھارتی میڈیا کی تو کوئی ریپوٹیشن دنیا میں رہی نہیں, یہ ہم نہیں کہتے, پہلے تو ہم ہی کہتے تھے صرف پاکستان میں, اور دنیا میں کوئی نہیں کہتا تھا, لیکن اب ایسا بھی وقت آ گیا ہے کہ اب ہمیں کہنے کی شاید ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ جو انٹرنیشنل میڈیا نے جو تواضع کیا ہے جو انڈین میڈیا کا, اور دکھایا ہے کہ کس طریقے سے مختلف موقع پہ انفارچونیٹلی اتنے بڑے ملک کا میڈیا جو ہے وہ غلط بیانی کہنا بہت معمولی سی بات ہے, باقاعدہ ایک ڈائریکٹ جھوٹ بولنا, وہ اس کیس میں بھی پکڑا گیا ہے, وہ میں آپ کو بھی دکھانے جا رہا ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک بہت بڑا ایشو ہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم ابھی پرائم ٹائم میں بیٹھے ہوئے ہیں, پیر کا دن ہے, اور اتنا بڑا واقعہ یہ کل اور پرسوں جو دھرنا ایک تنظیم کی طرف سے ہوا تھا, اور اس پہ اتنی کوریج ہو رہی ہے, اس پہ کوئی چیز بس میں آپ کو دکھا کر اور پھر میں آگے اس دوسرے ایشو پہ آنا چاہ رہا ہوں. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ تو معاملہ اختتام کی طرف پہنچ گیا ہے, جو کہ اچھی بات ہے. افسوس کی بات صرف اتنی ہے کہ جو قیمتی جانیں پاکستانیوں کی ضائع ہوئی ہیں, پاکستانی شہریوں کی, ہمارے اپنے لوگوں کی, یہ بس افسوسناک بات ہے. اس پہ تبصرے ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. اس پہ بس میں ایک آپ کو, یہ میں نے پچھلے ہفتے بھی جو پروگرام تھا اس میں بھی میں نے کہا تھا, ابھی بھی میں دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ کلپ جو ہیں پروڈیوسر صاحب, جو وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی پچھلے ہفتے, یہ بدھ کی بات ہے, اور انہوں نے اس میں جو ریاست کا رٹ ہے وہ کسی کے سامنے کمزور نہیں ہونا چاہیے, یہ بہت اہم بات ہے, اور یہ بات کہی تھی. اور یہ ریاست جو ہے وہ اپنا رٹ قائم رکھتی ہے ہر صورت, اور لیکن ساتھ ساتھ جو ہے اس طرح کی جو کرائسس ہیں, یہ آپ نے یہ کلپ تو چل رہے ہیں نا, یہ پروڈیوسر صاحب دکھائیں آپ, یہ جو ہیں یہ
دکھائیں جو ریاست جو ہے اس کی کوئی صبر کی کوئی لمٹ ہوتی ہے, کوئی انتہا ہوتی ہے. یہ ایک بالکل واضح فیصلہ کیا گیا ہے کہ کسی صورت میں تو یہ بیسکلی جو ریاست کی رٹ ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے, اور ریاست نے جو ہے تحفظ, جان و مال کا تحفظ کرنا ہے تمام شہریوں کا. اور جو اس وقت ہوا ہے, جس طریقے سے بھی حل ہوا ہے, یہ پولیٹکس ہے, میں بھی اس میں کیونکہ پروگرام نہیں کر رہا تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا, لیکن ریاست نے جو ہے جو ذمہ داری تھی کہ لوگوں کے جان و مال کا تحفظ, اور جو اتنی بڑی تکلیف لوگوں کو اٹھانی پڑی اس جگہ پہ, خاص طور پہ جہاں پہ دھرنا ہوا تھا اور یہ سارا مسئلہ ہوا ہے, وہ ختم, امید ہے کہ ختم ہو گئی ہے یا ہونے جا رہی ہے. لیٹسٹ تفصیلات میرے پاس ابھی نہیں ہے کیونکہ میں پروگرام نہیں کر رہا اس کے اوپر. تو ایک یہ چیز میں نے آپ کو دکھائی تھی. اور ریاست نے جو ہے اگر جان کا ضیاع ہوا ہے اور قتل ناحق ہوا ہے تو ریاست نے اپنے شہریوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور ان کو حق دلوانا ہے, ان کے لواحقین کو. اور یہی ہوا, خاص طور پہ جو ہمارے تمام پاکستانی جو اس میں شہید ہوئے ہیں, اور بالخصوص میں پنجاب پولیس کا ذکر کروں گا کیونکہ وہ اپنی ڈیوٹی پر تھے اور ان کا کام تھا لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کرنا. اور یہ سارے مناظر آپ نے, خاص طور پہ یہ پولیس کانسٹیبل پنجاب پولیس کے تصویر جو ہے وہ تو میرے پاس غلام رسول کی ہے, یہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہیں, اور یہ سوشل میڈیا پہ بہت چلی تھی غلام رسول شہید. اور پھر یہ ان کے وہی بیٹا جو ہے اپنے والد کی سرانے جو ہے کھڑا ہوا ہے ان کی تابوت پہ. تو یہ لوگوں نے, آپ سب نے جو ہے یہ سوشل میڈیا پہ شیئر کی تھی. تو ریاست نے کھڑا ہونا ہے, اور یہ بہت اعلیٰ, بہت بڑی بات ہے. اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ وزیر اطلاعات جو ہیں فواد چودھری صاحب, جو میڈیا پہ میں نے جو رپورٹس دیکھی ہیں کم از کم اس میں وہ بھی, اور گورنمنٹ میں بہت سے لوگ انہوں نے اسپیشل سٹینڈ لیا اس بات پہ کہ پنجاب پولیس کے جو ہمارے جوان ہیں انہوں نے لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے, امن عامہ کے تحفظ کے لیے جو سٹینڈ لیا وہ قابل ستائش ہے. اور اس حوالے سے پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو اعلیٰ جو آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی ایک ویڈیو ریلیز ہوئی جہاں پہ ہمارے سینئر آفیسرز جو ہیں وہ باقاعدہ گھروں پہ گئے پنجاب پولیس کے ان افسران جو شہید ہوئے ہیں اور تعزیت جو ہے پیش کی. یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں قصور میں اور دوسرے علاقوں کے اندر جہاں شہادتیں ہوئیں اور جہاں تدفین ہوئی. تو یہ ریاست کا کام ہے اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا. سب پاکستانی ہیں, افسوس ہے جو ہوا تھا لیکن یہ ختم کی طرف چل رہا ہے. لیکن جو شہید ہوئے, جو قتل ناحق ہوا, وہ حق لینا وہ ریاست کا کام ہے. اور تعزیت کرنے یہ لوگ گئے ہیں. کابینہ کے اندر بھی جو ہے وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب, دیگر گورنمنٹ کے اور وزراء اور دوسرے لوگوں نے جو سٹینڈ لیا ہے پنجاب پولیس کی سائٹ پر, تو یہ بھی قابل ستائش ہے. تو بس میں نے آپ کو یہ ایک دو چیزیں آپ سے شیئر کرنی تھی. باقی جو ہے میں اب جانا چاہ رہا ہوں کشمیر کی طرف, اور وہاں پہ بیسکلی پچھلے چند ہفتوں کے اندر ایک آپریشن ہوئی ہے بقول انڈین آکیوپیشن آرمی کے جو قابض فوج ہے بھارت کی کشمیر میں. وہاں پہ انہوں نے ایک آپریشن کی ہے بقول ان کے, اور بقول ان کے کہ وہ لڑ رہے تھے ملیٹنٹ سے, ان کے بقول دہشت گردوں سے. کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی ابھی تک سامنے نہیں آیا. ثبوت کیا سامنے آیا, آپ کو ہنسی ہوگی یہ دیکھ کر جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ جو ثبوت وہ پیش کر رہے ہیں کہ وہ دہشت گردوں سے, ملیٹنٹ سے لڑ رہے ہیں. وہ کیا ثبوت ہے؟ وہ ہوائی فائرنگ کا اور صرف آوازوں کا ثبوت ہے. اگر پروڈیوسر صاحب یہ دو ویڈیوز جو ہیں جس میں صرف ساؤنڈ اور فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہیں, اگر آپ یہ دکھائیں, یہ کلپ دکھائیں. اچھا یہ آپ دیکھے تھے, یہ ویژوز آپ پروڈیوسر صاحب دکھاتے رہیں. یہ ویژوز جو آپ دیکھے تھے میں نے آپ کو اس لیے دکھایا, صرف اس میں فائرنگ کی آواز ہے. یہ پورا ایک سینیریو کریٹ کیا گیا پچھلے چند ہفتوں میں کہ ملیٹنٹس اور دہشت گردوں سے بھارتی آکیوپیشن آرمی قابض فوج جو ہے کشمیر میں وہ لڑ رہی ہے. کوئی ثبوت نہیں ہے سامنے, کوئی نظر نہیں آ رہا کس سے لڑائی ہو رہی ہے, کہاں ہو رہی ہے. لوگوں کو وہاں پہ جہاں پہ یہ ویژوز دیکھ رہے ہیں, یہاں پہ یہ پونچھ سیکٹر ہے مقبوضہ کشمیر کا, یہاں پہ ارد گرد جو علاقے ہیں, گاؤں ہیں, کشمیریوں سے کہا گیا کہ آپ گھروں میں رہیں, گھروں سے کوئی نہ نکلے. تو کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہاں پہ ہوا کیا ہے بیسکلی. اچھا یہ اچانک یہ سب کچھ چل رہا تھا, بیچ میں جو ہے اچانک انڈین میڈیا ایک بریکنگ نیوز دینا شروع ہو گیا. پروڈیوسر صاحب ذرا وہ بریکنگ نیوز کی ویڈیو لگائیں.
اچانک جو ہے بریکنگ، میں ساری نہیں دکھانا چاہ رہا آپ کو، اس میں انہوں نے پورا ڈرامہ رچایا کہ یہ بریکنگ نیوز بیچ میں یہ ہوئی کہ جو فائرنگ کی میں نے آپ کو بھی کلپس دکھائے ہیں، یہاں پہ اچانک ایک پاکستانی پکڑا گیا ہے شہری، اور اسے جو ہے وہ ہم نے قتل کیا ہے اور وہ دہشت گرد ہے اور اس طرح کی باتیں جو ہیں. اور یہ جو ہے پھر سے دکھائیں یہ کلپ جو ہیں پروڈیوسر صاحب. اور یہ بریکنگ نیوز چلی، میں تو آپ کو صرف ایک دکھا رہا ہوں، میں آپ کو سنوانا نہیں چاہ رہا. جو ڈرامہ باقاعدہ جو اینکرز اور ان کے اور کورسپونڈنٹس جو ہیں وہ رچا رہے تھے ٹی وی چینل پہ، تو یہ باقاعدہ بریکنگ نیوز ہے. اور یہ ہوائی فائرنگ کی ویڈیو دکھانے کے بعد انہوں نے آخر میں کیا انہوں نے نکالا، آخر میں انہوں نے ایک پاکستانی شہری کا نام دیا جس کا نام ہے ضیاء منصور ہے، اس کا نام مصطفیٰ، ضیاء مصطفیٰ ان کا نام ہے. ضیاء مصطفیٰ کا انہوں نے نام لیا اور ضیاء مصطفیٰ کو کہا کہ یہ جو فائرنگ ہو رہی ہے، جو لڑائی ہو رہی ہے، اس میں یہ پاکستانی پکڑا گیا ہے اور یہ پاکستانی جو ہے وہ اس میں ملوث تھا اور یہ کر رہا تھا. اچھا، خود ان کا جھوٹ پکڑا گیا بعد میں. یہ ٹی وی چینلز کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک پکڑا گیا لڑتے ہوئے اور یہ مارا گیا ہے ضیاء مصطفیٰ. لیکن ایک طرح سے سرکاری آپ سمجھ لیں نیوز ایجنسی انڈیا کی ہے ANI، اور ANI کی پروڈیوسر صاحب اگر وہ 2 ٹویٹس ہیں اگر آپ وہ دکھائیں، اس ٹویٹ میں جو ہے انہوں نے ایک دوسرا ڈرامہ پیش کیا انڈین آرمی نے اور انڈین ریاست نے. کیا کہ وہ بیسکلی وہ جیل میں تھا اور ہم اس کو جیل میں سے لے کے آئے تھے. ضیاء مصطفیٰ جو پاکستانی شہری ہے اس کو ہم جیل سے لے کر آئے. ہم اس کو لے کر اس لیے آئے تھے کہ ہمیں وہاں پہ کوئی ٹھکانے دہشت گردوں کے ملے تھے پونچھ سیکٹر میں، ہمیں آئیڈینٹیفائی کروانے تھے. اور وہ جب ہم اس کو لے کر آئے تو بیچ میں فائرنگ شروع ہو گئی اور بیچ میں جو ہے وہ پاکستانی مارا گیا. یہ انہوں نے جھوٹ کیوں رچایا؟ کیونکہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو ضیاء مصطفیٰ ہیں وہ تو 17 سال سے 2003 سے کشمیر کے ایک انڈین جیل میں، قابض فوج کی جیل میں پچھلے 17 سالوں سے جیل میں ہیں. اور جب بھی آپ کو پتہ ہے ہر سال جب ناموں کا تبادلہ ہوتا ہے کہ پاکستانی جیلوں میں کتنے انڈین شہری ہیں اور انڈین جیلوں میں کتنے پاکستانی شہری ہیں، تو ان لسٹوں کے اندر ضیاء مصطفیٰ کا بھی نام آیا ہے. اور یہ ایک دفعہ نہیں آیا، 2016 میں آیا ہے، اس سے پہلے آیا ہے، کئی سالوں میں، یعنی 2003 سے لے کے 2017 تک، 16 یا 17 تک کئی مواقع پہ انڈین گورنمنٹ نے اور منسٹری آف فارن افیئرز جو ایکسٹرنل افیئرز منسٹری ہے انڈیا کی، انہوں نے یہ نام باقاعدہ ضیاء مصطفیٰ کا لسٹ میں دیا ہے کہ یہ وہ پاکستانی شہری ہے جو جیل میں ہے. تو کیسے وہ پاکستانی شہری جو جیل میں تھا وہ کیسے اچانک پہنچ گیا پونچھ سیکٹر؟ اور وہ پہلے تو انہوں نے یہ بریکنگ نیوز آپ کو دکھائی، پہلے انہوں نے جھوٹ بولا کہ پاکستانی یہ لڑتے ہوئے مارا گیا ہے. پھر جو ہے انہوں نے جب پتہ چلا کہ جھوٹ پکڑا گیا ہے اور اس کا نام تو ہم نے خود پاکستانی گورنمنٹ کو دیا ہے لسٹ میں کہ یہ تو جیل میں ہے ہمارے، اور جیل میں بندہ جو ہے وہ کیسے جا کے لڑ رہا ہوگا. تو پھر انہوں نے یہ دوسرا جھوٹ رچایا کہ نہیں، اس کو تو ہم لے کے گئے تھے آئیڈینٹیفائی کرنے دہشت گردوں کا ٹھکانہ، اور وہاں پہ فائرنگ شروع ہو گئی تو وہاں پہ مارے گئے. تو ایک اور بہت بڑا جھوٹ انڈین فوج کا اور انڈین میڈیا کا یہاں پہ پکڑا گیا ہے. میرے ساتھ یہاں پہ ایڈوکیٹ پرویز شاہ صاحب ہیں. ایڈوکیٹ پرویز شاہ صاحب جو ہیں ان کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے اور وہ اپنے وطن سے اپنی سرزمین سے دور ہیں. خیر وہ اب دور تو نہیں ہے، اپنے ہی ملک میں ہے، پاکستان میں ہے وہ، اور وہ سینئر رہنما ہیں یہاں آل پارٹیز حریت کانفرنس کے. اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں ایڈوکیٹ صاحب، آپ نے وقت نکالا. تو یہ تو بہت ہی واضح طریقے سے جھوٹ پکڑا گیا ہے. اور یہ ہم صرف نہیں کہہ رہے، میں آپ سے سننے سے پہلے ایک انڈین ایڈیٹر ایک نیوز ویب سائٹ کا جو نئی دلی میں ہے، سنجے کپور، اگر سنجے کپور کا پروڈیوسر صاحب وہ ٹویٹ اگر آپ دکھا دیں. یہ سنجے کپور صاحب ہیں، یہ ایڈیٹر ہیں ایک نیوز ویب سائٹ کے جو کہ نئی دلی میں ہے. ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے ان کا ٹویٹر پہ، یعنی کہ کوئی فیک اکاؤنٹ نہیں ہے. اور یہ ٹویٹ کر رہے ہیں اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ انڈین آرمی ہم سے کہہ رہی ہے کہ ایک پاکستانی جو جیل میں ہے وہ اچانک پہنچ گیا پونچھ سیکٹر، اور وہاں پہ وہ پہلے کہتے ہیں کہ وہ لڑتے ہوئے مارا گیا ہے، پھر کہتے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ کہانی جو ہے اس کا کوئی سر پیر سمجھ میں نہیں آ رہا. تو یہ خود انڈین صحافی جو ہے بھی کہہ رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس میں؟ جی بہت شکریہ آپ کا قریشی صاحب. یہ نہایت ہی افسوسناک واقعہ ہے، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے بھی دل رنجیدہ ہے اور پاکستانیوں کے بھی، کیونکہ ایک بے گناہ مارا گیا. کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ 2003 میں جب اس کی گرفتاری دکھائی گئی تو سوری تھا پولیس آفیسر سری نگر کا، اس نے اس وقت ایک بڑی پریس کانفرنس کی اور مسٹیریس حالات میں اس کو پکڑا گیا تھا. کہاں سے پکڑا گیا، کدھر سے پکڑا ہے، ابھی تک یہ واضح نہیں ہے.
اور اس نے ایک بڑی پریس کانفرنس کی کہ دیر واز اے بگ کیچ, ہم نے بڑا ایک بندہ پکڑا گیا. 2003 کی بات 2003 کی بات ہے. آپ مجھے بتائیں 2003 سے آج تک 17 سال گزرتے ہیں. 17 سال میں نہ اس کا کیس چلتا ہے, کوئی ٹرائل نہیں ہوتا ہے, نہ کوئی چلان پیش ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جیسے آپ نے اپنے پہلے انٹرو میں بتایا کہ ایک ہوا کریٹ کی جاتی ہے کہ لڑائی ہو گئی, 9 مارے گئے, 8 مارے گئے ان کے فوجی, یہ میرے خیال سے 12 اور 14 کے درمیان اکتوبر پچھلے مہینے کی بات. تو پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے خود ہی ایک فالس نیریٹو بلڈ کیا کہ یہ ملیٹنٹس کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے, لیکن کوئی ملیٹنٹ مارا بھی نہیں جا رہا ہے. ایک طرف سے ایک ریگولر آرمی لڑ رہی ہے, بڑی فوج ہے, ٹینک ہے, ہر کوئی ویپن ہے, اور آگے سے اگر مجاہد بھی یا ملیٹنٹ جس کو یہ کہتے ہیں تو وہ کتنے ہوں گے, 2 4 5, یہ 8 7 8 دن لڑائی کے بعد کوئی مرتا نہیں ہے 7 8 دن باقاعدہ. اور یہ بریکنگ نیوز چل رہی ہے. یہ ایک جب یہ ان کا آرگومنٹ سیل نہیں ہو رہا ہے ڈومیسٹک آڈینس میں, وہ اپنے آپ کہتے ہیں یار یہ ایک ہوا تو انہوں نے کریٹ کی ہے, نہ کوئی بندہ مارا جاتا ہے, خود یہ سپنے 8 7 8 لوگ مرنے کی خبر دیتے ہیں, تو ود ان انڈیا ایک کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے. تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ان کے پاس چوائس کیا ہے, تو انہوں نے ایک مائنڈ بنا لیا اور اسی لڑکے کو جو 17 18 سال پہلے پکڑا گیا تھا اس کا یہ ایک ریمانڈ لے رہے ہیں, جوڈیشل ریمانڈ. یہ تھا کدھر ویسے؟ یہ تھا کوٹ بلوال میں. تو وہاں سے یہ اس کی دور ہے پہنچ سکتے؟ Yes, it is enough, یہ بہت دور ہے. اچھا, it takes 1 day travel at least. تو انہوں نے اس کا جب ریمانڈ وہاں پہ لے لیا کہ مجھے بتائیں کہ 17 سال پہلے 18 سال پہلے اس کی میموریز اتنی سٹرانگ تھی کہ یہ 17 سال کے بعد آ کے کون سا ڈمپ دکھاتا تھا یا کون سا ہائیڈ آؤٹ دکھاتا تھا جو اس نے 17 سال پہلے نہیں دکھایا تھا. آج ان کو کیا آئیڈینٹیفائی, اور اگر فرض کریں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ آئیڈینٹیفیکیشن پیریڈ کرنا تھا, مجھے بتائیں کہ 17 سال پہلے جس بندے کو میں نے دیکھا 17 سال کے بعد ایک ٹارچر سے ایک بندہ گزرا ہے, تو 17 سال کے بعد یہ کیسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرتا. یہ ایک سچویشن ایسی تو تھی. بیسکلی یہ قتل کیا ہے انہوں نے اس کو لا کے وہ انڈین میڈیا کو کرنے کے لیے کہ جو سوال اٹھ رہے تھے. ہاں نہیں, اس کے دو چیزیں ہیں. دیکھیں سر, مقبوضہ کشمیر میں جو یہ قتل ہوتے ہیں نا, بیسیکلی ریوارڈز اور ایوارڈز کا بھی اس میں ایک کانسیپٹ ہے, کیونکہ وہاں پہ آپ نے جو پروفائلنگ کی ہے لوگوں کی, کشمیریوں کی, A+, A B C D, اس میں آپ کسی بھی بندے کو آپ مار دیں, اس کو ڈب کرے کہ یہ مجاہد تھا یا ملیٹنٹ تھا, تو اس کے پیسے ملتے ہیں. اس کے پیسے ملتے ہیں. نہیں, لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ یہ بھی ریوارڈ کا بھی ایشو ہوگا, لیکن یہاں پہ امبیرسمنٹ کا بھی ایشو ہے. امبیرسمنٹ تو پہلا تو امبیرسمنٹ کا ایشو تھا کیونکہ کوئی پکڑا نہیں جاتا تھا, اور اب نے فیس سیونگ کے لیے جو ڈومیسٹک آڈینس ہی دیکھیں, ہندوستان میں مختلف خیالات کے لوگ رہتے ہیں, سوالات تو کرتے ہیں نا. یہ ابھی سنجے کپور کا ہم نے دکھایا ہے, جیسے آپ نے ٹویٹ کیا ہے, سوالات تو اٹھتے ہیں. بالکل. آپ نے ایک پریس کانفرنس 2003 میں کی, آپ نے کہا بندہ ہم نے پکڑ لیا, دوسرے دن آپ کہتے ہیں انکاؤنٹر میں مارا گیا. بھائی جیل میں تھا تو یہ کیسے باہر آ گیا؟ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں سر, یہ سلسلہ جو ہے نا یہ مقبوضہ کشمیر میں آج کا نہیں. اچھا, یہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں. میں ایک چیز اور دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو, اور وہ یہ ہے کہ پروڈیوسر صاحب ہمارے پاس ایشیا فری پریس کی ایک رپورٹ ہے جہاں پہ انہوں نے یہ جو شہید ہے ضیاء مصطفیٰ, ان کے بھائی کی تصویر ہے, انہوں نے ایک آرٹیکل چھاپا, یہ کل ہی چھپا ہے, بالکل یہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں, اور اس پہ یہ بھائی جو ہیں, یہ ویڈیو ہے ایکچولی, بھائی نے ویڈیو سوشل میڈیا پہ ڈالا. بھائی جو ہیں وہ یہاں پہ ہیں آزاد کشمیر میں, پاکستان میں ہیں, اور ادھر جو ہے انہوں نے یہ ویڈیو جاری کی کل, اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا بھائی سے رابطہ ہوا تھا. ایک ٹائم انہوں نے کوئی بتایا کہ اس میں رابطہ ہوا تھا آج سے کئی عرصہ پہلے, اور اس میں ان کے بھائی نے یعنی ضیاء مصطفیٰ شہید نے یہ بتایا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ کہیں لے کے گئے کوئی میجسٹریٹ یا کہیں, اور وہاں پہ ثابت ہو گیا ہے کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ کوئی دہشت گرد ہے, کوئی ملیٹنٹ ہے, بلکہ یہ ایک 15 16 17 سال کا لڑکا تھا جو 2003 میں غلطی سے LOC کراس کر گیا تھا, اور شاید اب تیاری ہو رہی ہے اس کو رہا کرنے کی. یہ کوئی آج سے 2 سال یا 3 سال پرانی بات تھی جب ان کی اہل خانہ سے بات ہوئی ضیاء مصطفیٰ کی. تو یہ جو ہے رپورٹ جو ایشیا فری پریس کی ہے, تو انہوں نے یہ, اور یہ بیسکلی کشمیری صحافی ہیں, ان میں ایک اور بھی صحافی ہیں جو کہ حابیل اقبال ہیں, ان کی بھی ٹویٹ ہے. پروڈیوسر صاحب اگر وہ دکھا دیں اسکرین پہ, حابیل اقبال صاحب بھی کشمیری صحافی ہیں جہاں تک میری انفارمیشن ہے, اور انہوں نے بھی یہ ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ بیسکلی یہ ایک انسنٹ لڑکا
جو آج سے 2003 میں ایک ٹین ایجر تھا اور غلطی سے آزاد کشمیر سے مقبوضہ کشمیر جو ہے LOC کے تھرو کراس کر گیا تھا, اس کو یہ جیل سے نکال کے لے کے گئے ہیں وہاں پہ پونچھ سیکٹر پہ, جہاں پہ میں نے آپ کو یہ ویڈیوز دکھائی تھی فائرنگ کی, اور وہاں پہ یہ پیش کر دیا کہ پہلے تو لڑتے ہوئے مارا گیا ہے, پھر انہوں نے کہا جب پکڑا گیا کہ وہ نہیں, اس کو تو ہم نے نام دیا ہوا ہے پاکستان کو کہ یہ لسٹوں میں ہے, جیل میں ہے, تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کو جیل سے لے کے گئے تھے وہاں پہ آئیڈینٹیفائی کرنے, پیریڈ کو یاد دکھانے کے لیے, اور وہاں پہ وہ فائرنگ شروع ہو گئی تو اس میں وہ شہید ہو گیا, مارا گیا. تو اب یہ جو چیز, اچھا یہ اکارڈنگ ٹو لا, شاہ صاحب اینڈ آپ تو لائر بھی ہیں, تو یہ اکارڈنگ ٹو لا اس طرح ایک تو یہ نا کہ کانفلکٹ زون ہے کشمیر, اور وہاں پہ آپ مختلف لوگ اریسٹ ہوتے ہیں, کیسز چلتی ہیں. یہ ایک آزاد کشمیر سے پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر پاکستانی شہری ہے, اور اس کا نام انڈین گورنمنٹ نے باقاعدہ ایکسٹرنل افیئرز منسٹری نے ہماری منسٹری آف فارن افیئرس کو لسٹیں دی ہوئی ہیں, اور وہ ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے. میں نے چیک کروایا آج, ہماری آخری جو لسٹ آئی تھی انڈین ایکسٹرنل افیئرز منسٹری سے وہ 2016 میں آئی تھی, اور وہ لسٹ میں نام ضیاء مصطفیٰ کا موجود ہے. سو ایز اے پاکستانی سٹیزن انڈین گورنمنٹ ایڈمٹ کر رہی ہے, اس کے اوپر ابھی تک کوئی کیس نہیں چلی ہے, کوئی اس پہ وہ نہیں ہے کنوکشن, اور یہ آپ کا شہری ہے, اور ہم آپ کو یہ نام بھی اس کا کر رہے ہیں, اور اس کو اچانک کے لیے جا کے مار دیتے ہیں. یہ انڈر انٹرنیشنل لا کتنی یہ سگنیفیکنٹ ہے؟ یہ سر ایک کانفلکٹ زون ہے, انٹرنیشنلی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, اور ایون اف ان آرمڈ کانفلکٹس آپ کو یہ کوئی حق نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشلی مار دے لوگوں کو. دیکھیں اگر اس کے خلاف جرم ہے, دیکھیں یہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا بھی گارنٹی کرتا ہے کہ آپ ایک بندے کو فیئر امپارشل ٹرائل کر دیں. فیئر شوڈ بی فیئر امپارشل ہونا چاہیے, اس کو آپ اپیئرنس دے دیں. ایون ایف اگر اس کے پاس وکیل بھی نہیں تھا, اس کو ہندوستان نے وکیل پرووائڈ کرنا تھا تاکہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کرتا. وکیل پرووائڈ کرنے کے بجائے اس نے اس کو گولی مار دی. دیکھیں یہ ایک ہینیس, وہ بھی ڈرامے میں, وہ بھی ڈرامہ. دیکھیں یہ اتنا ہینیس کرائم ہے کہ یہ چاہے آپ جنیوا کنونشن لے لیں, یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس لے لیں, کرمنل پروسیجر کوڈ لے لے, ایون انڈین کانسٹیٹیوشن لے, رائٹ ٹو لائف تو ہر انسان کا حق ہے. اور جب یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایک بات, میں یہاں پہ بتاؤں کیونکہ سیکشن 197 جو ہے نا, یہ کرمنل پروسیجر کوڈ کا جو ہے انڈیا کو جو گورن کرتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ آفیشیل ڈیوٹی میں اگر کوئی بندہ سیلف ڈیفینس میں کسی کو مارتا ہے تو اس کے خلاف ٹرائل نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ سیلف ڈیفینس. لیکن انڈین سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کہیں یہ آفیسر, پولیس آفیسر یا کس کا کلیش آف انٹرسٹ تو نہیں تھا کسی جگہ. اس کیس میں 110% کلیش آف انٹرسٹ ہے کیونکہ یہاں پہ ریوارڈز کا فیکٹر آتا ہے. آپ نے ریوارڈ بھی لینا ہے, آپ نے اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے, آپ نے الٹا یہ کیس کشمیریوں کے کیس کو ٹیررزم کے ساتھ بھی جوڑنا ہے. یہاں پہ کلیش آف انٹرسٹ بھی ہے, آپ نے اپنی عزت بھی بچانی ہے. اس لیے کیونکہ یہ پہلے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں بدقسمتی کیا ہے کہ کشمیر, مقبوضہ کشمیر میں جو قوانین ہے نا, جب آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ جب امیونٹی دیتا ہے فرام ٹرائل, آپ نے دیکھا کہ 2018 میں جب ہائی کمشنر پر ہیومن رائٹس نے ایک رپورٹ پیش کی تھی, اس میں انہوں نے کہا, انہوں نے انڈیا کو واضح طور لکھا تھا کہ جو آپ نے پہلے اس کا پرمیشن کا جو کلاز لکھا ہے کہ جو بھی مارا جائے انڈین آرمی کے خلاف کوئی آپ کیس نہیں, یہ آپ ڈسپینس آف کر دیں, اس کو ختم کر دیں. لیکن انہوں نے نہیں کیا کیونکہ یہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کا سلسلہ جو شروع ہوا, یہ ہوا ہمارے ساتھ پہلے جو پرومیننٹ کیسز ہے وہ جلیل اندرابی کے کیس سے ہوا 1993 میں. بالکل اس کا جرم یہ تھا کہ وہ یونائٹڈ نیشنز گیا تھا, وہاں پہ اس نے کشمیر میں ہونے والی زیادتیاں تھیں ان کو ہائی لائٹ کیا تھا, واپسی پہ اس کو اٹھایا گیا اور اس کو مار کے دریا میں پھینک دیا گیا. جب اس پہ آوازیں اٹھی تو میجر اوتار سنگھ جس نے اس کو اٹھایا تھا, اس کے خلاف بڑی مشکل سے اس کے خلاف انہوں نے ایف آئی آر کیا, اور حد یہ ہے اس کو انہوں نے بگایا انڈیا نے, اور الٹیمیٹلی وہ کینیڈا میں مر گیا. مرا بھی نہیں, خود اس نے پھر خودکشی کی, وہ اپنے گناہوں کی سزا, اور اس کے خلاف کیسز بھی وہاں کورٹس میں لانے کی کوشش کی تھی. اچھا ایک سوال ہے شاہ صاحب, آپ نے وہ شروع میں ذکر کیا جو ضیاء مصطفیٰ ہیں شہید, یہ ان کا 2003 میں آپ نے yes there is a press conference on media, آپ نے فالو کیا تھا سارا. یہ کیا ایج ہوگی جب یہ کراس کیا تھا؟ میرے خیال سے یہی میں نے کہیں پڑھا تھا 15 سال, 18 سے کم تھا. he was on mature.
اچھا he was not He was adult not. نہیں تھے اگر under law. یہ انڈین لا کے مطابق ہی اگر اس نے 16 سال میں ایون جرم بھی کیا ہوگا تو اس کو آپ he was a delinquent, اس کو آپ بھیجے کسی ریفارمیٹیو ہوم میں جہاں سے اس کی تربیت کی, کیونکہ 18 سال سے پہلے دنیا کا قانون ہے کہ 18 سال سے پہلے یہ کوئی جرم تصور ہی نہیں ہوتا. اس کو آپ نے جناب تربیت کرنی ہے, یہ بیگ بھی گیا ہو, اس کو آپ نے کیا تو فرض کریں اگر یہ جرم بھی کیا تھا تو آپ نے ٹرائل کیوں نہیں کیا 17 سال. دیکھیں انصاف یہ نہیں. اور پھر ان کی فیملی بتا رہی ہے, ان کا بھائی بتا رہا ہے کہ ایکچولی ان سے کوئی رابطہ ہوا تھا. ڈیلے جو آپ نے کیا ہے, کیا دیکھیں اگر فرض کرے اس نے جرم بھی کیا ہوگا تو لائف امپرزنمنٹ اس کی ہو جاتی ہے. وہ 17 سال تو اس کی پھر بھی کسی جرم میں سزا نہیں بنتی ہے نا. نہیں لیکن یہ کیس ہوئی نہیں نا, کوئی ٹرائل چلی نہیں. ٹرائل چلی ہی نہیں. دیکھیں اسی نے, میں نے آپ کو کہا نا کہ اس کا ایک اور وجہ ہے کہ اس کو جیل سے نکال کے, دیکھیں آپ نے دیکھا پچھلے کچھ عرصے سے بڑی مقبوضہ کشمیر میں گرفتاریوں کا لامتناہی سلسلہ چل رہا ہے. کافی لوگ ہماری لیڈرشپ جو ہمارے یوتھ ہے جو کشمیر اندر ہے, ان کو انڈیا کا ایک ہی ہے کہ آپ اندر ایگریمنٹ سائن کریں, آپ باہر جائیں اور آپ یہ اندر لکھ کے دے دیں ہم تحریک آزادی کے حق میں کوئی بات نہیں کریں گے. موسٹ آف دا پیپل جو ہے جن کی کمٹمنٹ ہے وہ نہیں کرتے ہیں یہ. اب ان کو بھی ایک میسیج کرنی ہے نا, اس کو تو ملٹی میسیج, ان کو بھی میسیج کرنا ہے بھائی اگر آپ نے اپنا وتیرہ چینج نہیں کیا آپ کے ساتھ بھی اسی قسم کے فیک انکاؤنٹرز ہو سکتے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ 2020 میں انہوں نے وہ 3 بندے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو لیبر آئے تھے وہاں پر جن کو انہوں نے مارا اور 70 دن کے بعد ان کی ڈیڈ باڈیز نکالی گئی. ان کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ مجاہد تھے, فریڈم فائٹر تھے. پھر جب وہ جموں سے وہ آئے تھے مزدوری کرنے کے, ان کو مارا گیا اور الٹیمیٹ جب نکلا تو وہ تو بیچارے مزدور تھے. ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ اشرف صحرائی کی ڈیڈ باڈی ہمیں ملی, اس سے پہلے ایک اور پاکستانی کی ڈیڈ باڈی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک میں آپ سے تھوڑا سا آخری جو چند منٹ سے, کتنے ٹائم رہ گیا ہمارے پاس پروڈیوسر صاحب؟ جو رہ گیا ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا جو لیگل آپشنز ہیں, اور پروڈیوسر صاحب وہ ایک ٹویٹ بھی ہے جو ویسے تو میں پولیٹکس میں اس ایشو میں کرکٹ کو نہیں لانا چاہ رہا ورلڈ کپ کا, لیکن ایک ٹویٹ تھی وہ کلوزنگ میں دکھانی تھی. میں صرف آپ کو الرٹ کر رہا ہوں کہ وہ اگر آپ ریڈی کر لیں تو ہم اس کو اینڈ میں کلوزنگ میں لگائیں گے. تو آپ نے مجھے 1 منٹ جب رہ جائے گا پروگرام خاتمے میں آپ نے مجھے بتانا ہے, تو میں وہ دکھانا چاہ رہا ہوں. ایکچولی اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن بالکل صحیح ہے. اچھا ایک چیز اب آپ آخری 4 منٹ میں یہ مجھے بتائیں کہ پاکستان گورنمنٹ کے پاس کیا آپشنز ہیں, کیونکہ یہ ایک پاکستانی شہری ہے جس کا نام لسٹ میں انڈین ایکسٹرنل افیئرس منسٹری نے آخری دفعہ 2016 میں دیا تھا اور اس کے خلاف ٹرائل بھی نہیں ہوئی. یہ کلیئر ہے. اور اب وہ کہانی چل رہی ہے کہ ہم اس کو جیل سے لے کر آئے تھے آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے, تو وہ فائرنگ شروع ہو گئی تو اس میں وہ مارا گیا. تو یہ بڑے سسپیشس سرکمسٹانسز ہیں. اس پہ لیگل آپشنز گورنمنٹ آف پاکستان کیا لے سکتی ہے اور کتنا اور کیا لے سکتی ہے؟ دیکھیں سر, یونائٹڈ جب بھی کوئی اسٹیٹ, ایک تو ہیومن رائٹس کاؤنسل, ہم اس کو چھوڑ دیں, ہم کوئی بھی اسٹیٹ جب یونائٹڈ نیشنز کی ممبر بنتی ہے تو اس کی کچھ اوبلیگیشنز ہوتی ٹوورڈ یونائٹڈ نیشنز. انڈر آرٹیکل 2 اس کی اوبلیگیشنز ہے کہ وہ پورے انٹرنیشنل لاز کو جو ہے اپنی ٹیریٹری میں اپلائی کرے گا, دنیا میں امن قائم کرے گا اور ہیومن رائٹس کے جتنے بھی ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرے گا. اگر یہ نہیں کرتا ہے تو دیر از اے کلاز انڈر آرٹیکل 6 کی اس کی ممبرشپ سسپینڈ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ نے یو این کی جو اوبلیگیشنز آپ کی ٹورڈ سی. اس کے علاوہ دیکھیں یہ تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے اگر منسٹری فارن افیئرز, دیکھیں فرسٹ آف آل انٹرنیشنل کورٹ آف کرمنل جسٹس کا ہمارے پاس آپشن ہے. ہمارا ایک شہری مارا گیا ہے, بے گناہ مارا گیا ہے, ایویڈنس ہمارے پاس ہے, پریما فیشی وی ہیو دی ایویڈنس کہ اس کو مقبوضہ کشمیر میں 2003 میں اس کو اٹھایا گیا تھا, نابالغ تھا, اور آج آپ نے اس کو 17 سال کے بعد جیل سے نکال کر ایک فیک انکاؤنٹر میں مارا گیا. یہ تو ایک خود ایک جرم ہے. ایک تو اس پہ آئی سی جے انٹرنیشنل کورٹ آف کرمنل جسٹس کو بھی اور یو این کو بھی ہمیں ہیومن رائٹس کاؤنسل کو لکھنا چاہیے کہ یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے, کیونکہ دنیا سیریس ہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ اس میں دنیا جو ہے اس کو بڑا سیریس لیتی ہے کہ آپ, کیونکہ یہی وجہ ہے کہ 2018 میں اور 2019 میں یونائٹڈ نیشن کے ہائی کمشنر نے سیریس کنسرنز پہ دکھایا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے پاس آپشنز یہی ہے, انٹرنیشنل فورمز پہ ہم نے اس کو اٹھانا چاہیے اور اس کی جتنی بھی ہمیں ایویڈنس ہے ہمیں ایک ڈوزیئر تیار کرنا چاہیے اگینسٹ دا گورنمنٹ آف انڈیا.
اور جو پاکستان کا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہے پی ٹی وی کا شکر گزار ہیں, ان کو اس کو فوکس کرنا چاہیے اور انڈیا کو ایکسپوز کرنا چاہیے کہ جو اس کی اصل جو سٹوری اس لڑکے کی تھی وہ دنیا کے سامنے لانی چاہیے. بالکل صحیح ہے. وقت میرا بالکل تقریباً اختتام پہ ہے اس وقت جو ہے, اور آخر میں پروڈیوسر صاحب وہ ٹویٹ ہے آپ کے پاس ریڈی جو, اچھا نہیں آپ کے پاس وہ ٹویٹ میں دکھانا چاہ رہا ہوں, آپ کے پاس ہے ابھی وہ؟ اچھا چلے آپ وہ ابھی وہ کر رہے ہیں. اچھا آخر میں جو ہے ویری کوئکلی مجھے صرف یہ بتائیں کہ ایک اور چیز ہے, جو ہمارے جو کولیگز ہیں انڈین میڈیا کے, جس طریقے سے وہ کھل کے جھوٹ بولتے ہیں, مگر کمال ہے صفائی جو ہے, جس کمال سے جھوٹ بولا جاتا ہے. مطلب وہ جو میں نے شروع میں دکھایا وہ کہ ایک جگہ ٹی وی پہ آ کے انہوں نے کہا کہ پہلے کہ یہ ایکچولی کمانڈر تھا ضیاء مصطفیٰ اور یہ ایکچولی وہاں پہ مارا گیا ہے, اور پھر جو ہے انہوں نے آ کے کہا کہ وہ اے این آئی کے ذریعے 2 ٹویٹس کروا دیں کہ ایکچولی یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ان کو لایا گیا تھا, اور وہ آئیڈینٹیفائی کرتے وقت جو ہے, تو یہ جو جس صفائی سے جھوٹ بولا جاتا ہے, یہ آبزرویشن جو ہے مطلب کمال ہے. ویسے میرے خیال میں اب تمام حدیں جو ہیں جھوٹ بولنے کی جو انڈین میڈیا میں دیکھی گئی ہیں انفارچونیٹلی, اور میں ویسے ایک ایز اے جرنلسٹ شاہ صاحب میں ضرور کہوں گا, میں ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں اپنے کولیگز کے ساتھ جو انڈین میڈیا میں, کیونکہ وہ مجبور ہیں, وہ کچھ کر نہیں سکتے, کچھ تو جان بوجھ کے کر رہے ہیں, کچھ مجبور ہیں. دیکھیں سر, کیا خیال آپ کا, مجبور ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو ایک کارپوریٹ میڈیا ہے نا سر. دیکھیں اے این آئی جو ہے, نہیں ان پہ پریشر ہے, ہاں ان کے اوپر ڈنڈا بردار ڈنڈا آر ایس ایس پیچھے کھڑا ہوا ہے, ڈنڈے لے کے کھڑے ہوئے ہیں. اے این آئی جو ہے, اے این آئی کا تو یہ اس کی ریپوٹیشن اسی قسم کی رپورٹنگ کے بارے میں ہے. وی ہیو بین واچنگ دیم فرام جنیوا آلسو, کیونکہ وہاں پہ بھی ہوتے ہیں ہیومن کاؤنسل ڈسٹارٹیڈ کتنی وہ وہاں کی سٹوریز انڈین میڈیا. یہ تو دیکھیں سر, اگر آپ نے ایک سائڈ سے دیکھیں, اگر یہ واقعہ کشمیر میں ہوا ہے, کشمیر میں کیونکہ پونچھ تو کشمیر کا نا, وہاں پہ آپ نے میڈیا کو بالکل کوئی خبر لگانے کی ریت آپ ادھر سے اس میڈیا کو, کشمیری میڈیا کو آپ نے گلے پہ لات رکھی ہے. ہر خبر کو آپ پہلے آپ کے پاس اپروو کروانی ہے اور پھر اس کو جناب آپ چھاپ سکتے ہیں. اب تو تقریباً کشمیر کا کوئی بھی خبر آپ کوئی بھی میڈیا دیکھ لیں, چاہے گریٹر کشمیر ہے, رائزنگ کشمیر ہے, کشمیر بلاز ہے, وہ کشمیر آبزرور ہے, جو بھی اخبار ہے آپ دیکھیں ایک خبر وہ نہیں چھک, کیونکہ یا تو ان کا نیوز پرنٹ کا معاملہ آتا ہے, ایڈورٹائز کا, یا پھر ان کو اٹھاتے ہیں, تو وہ بیچارے تو سہم گئے, وہ تو کچھ لکھ ہی نہیں سکتے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا میڈیا نہیں ہے ہم اس کو کاؤنٹر کر سکے, تو اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کہیں گے تو شاید اس کو دنیا مان لے گی, لیکن کشمیر سے نیوز کسی نہ کسی طریقے سے سمگل ہوتی ہے. نہیں ہم انڈین میڈیا سے دیکھیں ایکسپوز کر سکتے ہیں, لیکن وہ انڈین میڈیا سے ایکسپوز کر جھوٹ میں اتنے یہ پھر ہی اپنی کنٹراڈکشن کرتے ہیں اور یہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. تو باقی تو ہم بالکل صحیح ہے. اچھا وقت بالکل ختم ہو رہا ہے شاہ صاحب, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ آئے, اور میں کوئکلی جو ہے جاتے ہوئے, بس وہ آج ورلڈ کپ کیونکہ چل رہا ہے, تو ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ میں ریسرچ کر رہا تھا, تو بیچ میں ایک ٹویٹ آئی تھی, اسکرین پہ دکھائیں ذرا یہ ورلڈ کپ کے حوالے سے کہ انڈیا جو ہے آئی پی ایل میں ہے, آپ کے پاس وہ پروڈیوسر صاحب, ہاں یہ ہے, یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ تھی. اور اب ذرا اگر پکچر دکھائیں وہ جو ہے فل ذرا فریز اسکرین پہ کر دیں کہ آئی پی ایل کے اندر انڈین جو پلیئرز ہیں وہ مانسٹر گریلا ہوتے ہیں, اور ورلڈ کپ کے اندر وہ چوہا ہوتے ہیں, تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے, بس میں شیئر کر رہا تھا. باقی کل آپ سے ملاقات ہوگی, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.